حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے لیے کسی مسلمان گھرانے کو خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے کم اس کے لیے اجر کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی کوئی شخص کسی مسلمان کے کام آ جائے، اگر مسلمان تکلیف میں ہو، اس پر ناجائز قسم کا کوئی الزام لگ جائے یا اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو دوسرا مسلمان اس کی ہیلپ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے مصائب و آلام کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مدد کرنے والے کے لیے جنت سے کم اجر کو پسند نہیں فرماتا، کہ اس کے لیے جو سب سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعامات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان سے اکتاتے نہیں ہیں، اور جب وہ ان سے اکتا جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہوئے وہ تھک جاتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضل، وہ انعام جو اس بندے پر کیا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اس دوسرے کی طرف جو لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مدد کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، محتاجوں کے کام آ رہا ہے، کسی مدرسے کے ساتھ کنٹریبیوشن کر رہا ہے، کسی مدرسے اور کسی مسجد کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے، کسی امام کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ جو مجھے رزق دیا جا رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر انعام ہے، اور اگر وہ اس سے تھک جاتا ہے، اس سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس بندے پر فضل ہوتا ہے، جو اس پر ہیلپ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بندے کی طرف وہ منتقل کر دیتا ہے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی سے پیش آنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے تو وہ یہ سمجھ جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اور لہٰذا ہم اس فضل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں۔ جو بیچارے مسلمان پریشان ہیں، جو تکالیف میں مبتلا ہیں، جو ہاسپٹلز وغیرہ میں بیمار پڑے ہیں اور ان کی کوئی عیادت کرنے والا نہیں، ان کی کوئی بیمار پرسی کرنے والا نہیں، انہیں خون کی ضرورت ہے، انہیں اپنا علاج کروانے کے لیے رقم چاہیے لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے تو ہم جائیں ہاسپٹل میں جا کر کسی حاجت مند کی حاجت روائی کر دیں، کسی تکلیف میں مبتلا کی اس کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اگر کسی گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے، وہ ان کی شادیاں نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر عطا کیا ہوا ہے تو ہم اس کے عطا کردہ رزق اور دولت میں سے ان بیٹیوں کی شادی کروا دیں، ان کے کام آئیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ اگر کوئی یتیم ہے، ان کے گھر میں رزق نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا انہیں میسر نہیں آتا، اور ہم ان کا کھانا اپنے ذمے لے لیں، اور اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اگر ہم انہیں کپڑے لے کر دیتے ہیں تو یہ ان کا دل خوش کرنے کا، مسلمانوں کا دل خوش کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے کسی ایک مسلمان کو خوش کر دیا اور اس نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو گئی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے لیے جنت سے کم کسی چیز کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔